بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، سورۃ النمل آیت نمبر 82، آیت نمبر 82۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، ہم زمین سے ان کے لیے ایک خاص جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر لائیں گے، پھر وہ سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب قیامت ہم کو لانا ہے، قیامت سے پہلے ہم نشانیاں بتائیں گے۔ اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، یعنی جب نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا نہیں رہ جائے گا۔ قیامت کب آئے گی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے والے ختم ہو جائیں گے، لوگوں کو برائی سے روکنے اور اچھائی کا حکم کرنے والے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دابہ یعنی ایک ایسا جانور نکالے گا، اس کے خاصیات، اس کے جو ہے نا اس کے صفات بتاتے ہیں احادیث کے اندر کہ وہ جانور ہوگا، یہ وہی ہے جو قرب قیامت کی علامت میں سے ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، ان میں سے ایک جانور کا نکلنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، وہ سنن ابو داؤد و جامع ترمذی و سنن ابن ماجہ میں ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ سب سے پہلے نشانی جو ظاہر ہوگی وہ ہے سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت جانور کا نکلنا۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ظاہر ہوگی، دوسری اس کے فوراً بعد ہی ظاہر ہو جائے گی۔ یہ جانور کے نکلنے کی وقت کی علت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نشانی اس لیے دکھائے گا کہ لوگ اللہ کی نشانیوں یا آیتوں احکام پر یقین نہیں رکھتے۔ قرآن کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ جملہ اللہ تعالیٰ کا ہے، جبکہ بعض نے جانور کا کلام قرار دیا ہے۔ لیکن یہ مرجع قول ہے، یعنی یہ جانور بات کرے گا۔ اس کے تعلق سے ابن کثیر فرماتے ہیں، وقد ورد فی ذکر الدابہ احادیث و آثار کثیرہ ولنذکر منها۔ وقال ابن جریج عن ابن زبیر انہ وصف الدابہ، دابہ جو ہے نا اس کی شکل کیسی ہوگی، جانور کی جو باہر جو ہے نا قیامت کے قریب آخری ایام میں جو ہے نا قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ دابہ نکلے گا، جانور نکلے گا۔ اس کی صفات یہ ہے، وصف الدابہ فقال راسها راس الثور، اس کا سر جو ہے نا ثور کے ایسا ہوگا، یعنی بیل کی شکل کا ہوگا۔ وعینها عین خنزیر، اور اس کی آنکھ ہوگی خنزیر کی طرح، سور کی آنکھ کی طرح ہوگی۔ واذنها اذن فیل، اور اس کا جو ہے نا کان ہوگا فیل کی طرح ہوگا، یعنی ہاتھی کی طرح کان ہوں گے اس کے۔ وقرنها قرن ایل وعنقها عنق نعامہ، اور اس کے سینگ ہوں گے۔ وعنقها وعنق نعامہ، اور جو نعامہ جس کا کہتے ہیں شتر مرغ، اس کی جو ہے اس کی جیسی گردن ہوگی اس کی۔ وصدرها صدر الصدر، اور شیر جیسا سینہ ہوگا اس کا۔ ولونها لون نمر، اور اس کا لون، اس کا رنگ جو ہوگا چیتے کی طرح ہوگا۔ وخاصرتها خاصرت ہر، اور اس کی کمر ہوگی بلی کی طرح کمر ہوگی۔ وذنبها ذنب کبش، اور اس کی دم ہوگی کبش کی طرح، میڑھے کی طرح۔ قوائمها قوائم بعیر، اور اس کے پیر جو ہے اونٹ کی طرح ہوں گے۔ بین کل مفصلین 12 ذراعا، ہر مفصل، ہر اس کے پیر کے بیچ میں جو ہے نا فاصلہ جو ہوگا 12 ذراع، 12 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، یعنی بڑا ہوگا وہ۔ تخرج معها عصا موسیٰ، اور اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا لے کے نکلیں گا وہ خاتم سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے پاس رہے گی۔ فلا یبقى مؤمن الا نکت
فی وجہہ بعصا موسیٰ نقطہ بیضاء، کوئی مومن نہیں بچے گا حتیٰ کہ وہ ہر مومن کے چہرے پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو ڈنڈا ہوگا عصا، اس سے نقطہ لگائے گا چہرے پہ، سفید نقطہ، نقطہ بیضاء فتفشو تلک النقطہ حتیٰ تبیض لها وجہہ ولا یبقى کافر، تو وہ سفید نقطے سے جو مومن کو جو لگائے گا وہ مومن کا چہرہ چمکنا شروع ہو جائے گا۔ ولا یبقى کافر الا نکتت فی وجہہ نقطۃ السوداء، کوئی کافر نہیں بچے گا اس کے چہرے پر جو ہے نا کالے رنگ کا جو ہے نا نقطہ لگائے گا بخاتم سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے۔ فتفشو تلک النقطہ، تو وہ نقطہ جو ہے اس کے چہرے پر غالب ہو کر پورے چہرے کو سفید کالا کر دے گا۔ یسود بہا وجہہ حتیٰ ان الناس یتبایعون فی اسواق، حتیٰ کہ لوگ بازاروں میں پھرتے رہیں گے، بکم دا یا مومن دا یا کافر، اور ایک دوسرے کو مخاطب کریں گے، ایک مومن رہے گا ایک کافر رہے گا۔ وحتیٰ ان اہل البیت یجلسون علی مائدتہم فیعرفون مؤمنہم من کافرہم، اور ایک فیملی والے، ایک گھر والے بھی گھر پہ جب ہم ٹیبل پہ کھانے کے ٹیبل پہ دسترخوان بچھا کے جو بیٹھ کے کھاتے ہیں، اس میں سے بعض کے چہرے سفید ہوں گے، بعض کے چہرے کالے ہوں گے، بعض مومن ہوں گے، بعض کافر ہوں گے۔ یا اخوان دیکھو آخری زمانے میں کیا ہو جائے گا کہ ایک ہی خاندان کے ہے، بیوی ہے کافر تو شوہر ہے مومن، کبھی شوہر ہے کافر تو بیوی ہے مومن، بچہ فلاں بچہ کافر فلاں بچہ مومن، العیاذ باللہ کیسا زمانہ ہے یہ۔ تو فرماتے ہیں اہل بیت یجلسون علی مائدتہم فیعرفون مؤمنہم من کافرہم ثم نقول لہم الدابہ، اس کے بعد دابہ ان سے جانور مخاطب کرے گا، یا فلان ابشر انت من اہل الجنہ، اے فلان میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ تو جنتیوں میں سے ہے، ویا فلان انت من اہل النار، اے فلان تو دوزخیوں سے کافروں میں سے ہے۔ وذالک قول اللہ تعالی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، لوگوں سے بات کرے گا وہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو آخر زمانے میں جو ہے نا دین کو پکڑ کے رہنے، توحید کو پکڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا ایمانا کاملا ویقینا صادقا ویقینا قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة عند الحساب وفوز بالجنة ونجاة من النار یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔